سر 2-3 خبریں ہیں جس کے اوپر بات کیے لیتے ہیں سر. ایک تو یہ کہ ابھی کے ابھی جو رائٹرز میں یہ خبر آئی ہے کہ جو جی ڈی پی انڈیا کا ہے وہ اس نے اپنے جو پچھلا ایک اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ یہ 4.4% گروتھ جو ہے وہ اکتوبر اور دسمبر میں تھی لاسٹ، لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ 5 پوائنٹ سم تھنگ پہنچ جائے گی، لیکن ہوا یہ ہے کہ 6.1% جو ہے وہ ان کی جی ڈی پی گروتھ بڑھ رہی ہے، جو کہ مارچ کا یہ ایسٹیمیٹ لگایا گیا. تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر 6.1% ہے تو یہ تو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت جلدی آگے نکل جائیں گے. تو جہاں انہوں نے اپنے اس کو بیٹ کیا ہے کہ وہ ترقی کے اس میں اور اوپر آ رہے ہیں، وہیں پر ہم نے بھی جو ڈاؤن فال ہے اس میں بیٹ کیا ہے. اور آپ آئی ایم ایف کا جانتے ہیں کیا سچویشن ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم ہو سکتا ہے اس میں جائیں نہ. تو وہ ظاہر ہے کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا اس میں. اور اسی کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ 2 دن پہلے جو ان کی کچھ اسٹیٹمنٹس آئی ان کو بڑا ڈسکس کیا گیا کہ نیتھن پورٹر جو مشن چیف ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم کہتے تو نہیں ہیں، تبصرہ نہیں کرتے، لیکن نوٹس ہم لیتے ہیں اور ہمارے نوٹس میں ہے کہ یہاں پر جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے اور جو ایک کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن یا اس طریقے سے جو ہیومن رائٹس ہے اس کے اوپر ان کی نظر ہے. تو سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت اس سارے صورتحال کو اس ریجن میں؟ دیکھیں جی، اس میں جو آئی ایم ایف کے حوالے سے پاکستان کی ڈیلنگ کی سچویشن ہے وہ کافی کریٹیکل ہے، اور وہ اس چیز کا اظہار ہے کہ گزشتہ 1 سال سے پاکستان کی رولنگ ایلیٹ، خواہ وہ کوئی بھی ہو، وزیر خزانہ یا نہ بھی ہو، لیکن جو لوگ بھی پاکستان کو رول کر رہے ہیں وہ کس قدر جو ہے عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں اور مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں حقائق کو. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ گزشتہ 1 سال سے آپ نے 20 دفعہ سنا ہوگا کہ ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ پوری ڈیل ہو گئی اور اب جو ہے وہ بس قسط آنے والی ہے اور اعلان ہونے والا ہے. اب آ کے وہ بیان دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. اب یہ جو ملک کے اندرونی معاملات والی بات ہے، جو کہ آپ نے بھی بات کی ہے کہ آئی ایم ایف نے نوٹس لیا ہے، مداخلت نہیں کی ہے، لیکن یہ نوٹس لینا اور مداخلت کرنا ایک ہی چیز کے 2 نام ہوتے ہیں. آئی ایم ایف جو ہے وہ کوئی ریاست نہیں ہے جس کے پیچھے فوجیں کھڑی ہیں تو وہ پاکستان پہ حملہ کر دے، بلکہ انہوں نے وہی کرنا جو ان کے اختیار میں. پہلی بات یہ ہے جو بہت امپارٹنٹ ہے کہ آپ سے جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ قرض مانگ رہا ہے اور آپ یہ جاننے کی پہلی کوشش کریں گے کہ یہ آدمی کون ہے، اس کی فائنینشیل سٹینڈنگ کیا ہے اور کیا یہ قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں. ظاہر ہے یہی چیز ہوگی نا، چونکہ آپ کو تو دلچسپی اس کی مدد کرنے یا جو بھی ہے، یا جو آپ انٹرسٹ چارج کریں گی، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ کہیں آپ کے پیسے ڈوب تو نہیں رہے نا جو بیسک سرمایہ آپ دے رہے ہیں. اگر ایک آدمی آپ سے قرضہ مانگتا ہے جس کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ یہ سیدھا کسینو میں جائے گا، وہ کیا کہتے ہیں کسینو میں، وہ جو جوا خانہ، اور جا کے پیسے ہار دے گا تو ظاہر آپ پیسے تو نہیں دیں گے. اب آئی ایم ایف جو ہے وہ جس ملک کو پیسے دے رہا ہے اس کی اندرونی صورتحال سے ٹوٹلی ریلیونٹ ہو جائے کہ وہاں سیاستدان خودکشیاں کر رہے ہوں، بھٹی میں چھلانگ لگانے کے لیے پر تول رہے ہوں، ملک میں جو ہے وہ ایٹامک بم مارنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں، ملک کو ہی اٹھا کے کہیں پھینکنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں، وائنڈ اپ کر رہے ہوں، تو آئی ایم ایف اس طرف نہ جائے تو وہ کیا کسی وزیر خزانہ کا چہرہ دیکھ کے تو ان کو پیسے دے دے. ظاہر ہے یہ ان کا بیسک رائٹ ہے کہ وہ جانیں کہ اس ملک میں سٹیبلٹی کیا ہے. اس وقت جو آپ لوگوں نے جنگ شروع کر رکھی ہے یہ آلموسٹ جو ہے خانہ جنگ کی ایک ریفائنڈ قسم کی شکل ہے جو اپنے پیک پہ ہے، جس کو اب سول وار کہتے ہیں. اور گزشتہ کچھ عرصے سے جو آئی ایم ایف اپنے آپ کو ادھر ادھر کر رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک ملک میں انسٹیبلٹی ہے. آپ کوئی بھی پلان ان کو دے دیں گے، دے کے پیسے لے لیں گے، کل 2 مہینے بعد آپ ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ نہیں جی ہمیں اس پلان پہ عمل نہیں ہو رہا، تو پیسے تو واپس نہیں ہوتے نا. تو اب جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کو بھی بیوقوف بنا لیں گے، اپنے عوام کو بھی بیوقوف بنا لیں گے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سمارٹسٹ ترین لوگ ہیں، اور یہ صحیح بات ہے.
یہ ملک یہ 70 سال سے اسی طرح چلا رہے ہیں فراڈ کی بنیاد پہ. کبھی کسی سے فراڈ کر کے پیسے لے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے, کبھی جو ہے وہ سعودی عرب کو بیوقوف بنا کے پیسے لے لیے, کبھی آئی ایم ایف کو اسی طرح کے پتے دے کے پیسے لے لیے. تو یہ ان کو تجربہ ہو گیا ہے. نو میٹر ہو از دی منسٹر آف فائنینس یا آپ کی ٹریجری کا مالک کون ہے, اصل جو حکمران ہیں جو اس ملک کو چلاتے ہیں ان کا وسیع تجربہ ہے رائے عامہ کو گمراہ کرنا, جھوٹ بولنا اور مس ریپرزنٹیشن کے ذریعے پیسے لینا اور کھانا. اب یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے 1 سال سے کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا؟ شروع میں تو ہم بھی اس رو میں بہ گئے تھے کہ جی ڈیفالٹ ہو رہا ہے, اتنے رہ گئے, 2 بلین رہ گئے. کوئی ڈیفالٹ نہیں ہو رہا. یہ ڈرامہ کر کے پیسے نکال رہے ہیں لوگوں سے, اور انہوں نے نکالے. یہ ڈرامہ کر کے انہوں نے چین سے پیسے کھینچے, یہ ڈرامہ کر کے انہوں نے سعودی عرب سے پیسے کھینچے, اور اب ان کا واحد ذریعہ انکم یہ بن گیا ہے کہ آپ جناب اس طرح کی سٹوریز فلوٹ کریں, اپنے آپ کو وکٹم ڈکلیئر کریں, اور اس کے بعد لوگوں سے پیسے لیں, اور پیسے لے کے کیا کریں؟ آپس میں بانٹیں. وہ جو 1% سرکل آف رولنگ ایلیٹ ہے, وہ پیسے جاتے کہاں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہاں جاتے ہیں وہ پیسے؟ وہ ٹاپ جو 1% رولنگ ایلیٹ ہے, ان کی تنخواہوں اور ان کی لامحدود قسم کی بادشاہوں والی مراد جو ہیں, وہ مغلیہ خاندان کے جو بڑے بڑے جو رنگیلے تھے وہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح کی زندگی وہ گزار رہے ہیں, ان کی تنخواہوں پہ ایک بڑا چنک 80% تو ان کی مراد پہ جاتا ہے. آپ کے ڈیپیوٹی کمشنر سے لے کے تو آپ کا جو ٹاپ آف دی لائن بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے ذرا خرچے آپ کیلکولیٹ کریں جو اسٹیٹ اس کو دے رہی. اس کے بعد جو طاقتور قوتیں ہیں ان کی مراد دیکھ لیں, جو باقی پھر اس سے باہر نکل کے ہیں, خواہ وہ سول ہو یا ملٹری ہو. جو بیوروکریسی ہے اس کا انسسٹینیبل لائف سٹائل جو ہے اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے وہ اس پہ خرچ کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد جو بچتے ہیں وہ سیاستدانوں کو, جو سیاستدان سلیش یا سیاستدان کم بزنس مین ہے. آپ مجھے ایک بڑا سیاستدان بتا دیں جس کی شوگر مل نہیں ہے پاکستان میں, اور وہ شوگر مل ہی کیوں ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی کاروبار یہی کیوں ہو گیا؟ اور اس کاروبار تک عام کاروباری کو اپروچ کیوں نہیں ہے کہ اس کے پیچھے سبسڈی کی گیم 70 سال سے کھیلی جاتی رہی کہ پیسے مانگ کے تو ان کو جو ہے وہ سبسڈیاں دو. تو وہ چونکہ اندر کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے, اس لیے انہوں نے شوگر ملیں کھولی اور بلینز آف روپی جو ہے وہ سبسڈی کی شکل میں لیے. اب یہ بن گیا ہے ڈرامہ, اور فارچونیٹلی یہ ڈرامہ ہو گیا ہے ایکسپوزڈ. آئی ایم ایف کین ناٹ بی irrelevant. چونکہ آئی ایم ایف ان کو پیسے دے رہا ہے تو انہوں نے کوئی ان کو چٹھی نہیں لکھی ہے, انہوں نے جا کے بار بار ان کے دروازے پہ دستک دی ہے اور ہاتھ جوڑے ہیں, تو وہ اپنی ٹرمز اور کنڈیشن کو نہیں بدل سکتا. رہا سوال ملک میں یہ ان کا بیان دیکھو, ان کے دماغوں کے اندر کیڑے دیکھو کہ جی وہ مداخلت نہیں کر سکتا. بھائی آپ ہوتے کون ہیں؟ ایک آدمی سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے کٹورا رکھ کے سامنے, تو آدمی جو اس کو پیسہ 10 پیسے دیتا ہے اس سے یہ پوچھے گا نا ہاؤ آر یو ڈوئنگ ٹوڈے, یا تمہاری صحت تو ٹھیک ہے, تمہاری کوئی فیملی ممبر بھی ہے یا نہیں, وائی یو آر بیگنگ, تمہاری کیا رسپانسبلٹیز ہیں. یہ رائٹ آف کوشچن ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں کہ آپ جو ہے یہ آپ کی عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے کہ اندرونی معاملات. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اندرونی معاملات ہیں کیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سینگوں سے مٹی لگا کے تو ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہا ہے, ایک سیگمنٹ دوسرے کے خلاف اور دوسرا دوسرے کے خلاف. یہ آپ کے اندرونی معاملات, تو اس کو کوشچن کرے گی آئی ایم ایف اگر آپ کو پیسے چاہیے. اف یو وانٹ کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کوشچن نہ کرے تو آپ پیسے نہ مانگیں, پھر اگر آئی ایم ایف کو بات کرے تو آپ بات کریں. راست سوال آپ انڈیا کی بات کی آپ نے 6% کی, تو یہ 6% ایک پروجیکٹڈ ایسٹیمیٹ آپ کہہ لیں, لیکن جو ریئل ایسٹیمیٹ ہے وہ الٹیمیٹلی 7-8% سے بھی اوپر جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں اب جو نئے جو ان کی اکانومک جو سٹریم چل رہی ہے وہ اس طریقے سے چل رہی ہے کہ وہ بلینز آف ڈالر سپینڈ کر رہے ہیں انفراسٹرکچر پہ. وہ سڑکیں بنا رہے ہیں, پل بنا رہے ہیں, دوسری ایئرپورٹ بنا رہے ہیں, جو بھی چیزیں ضروریات زندگی کی
اور انہوں نے ملک کو جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک ایسے اس پہ ڈال دیا ہے جو ترقی یافتہ ملکوں کی ابتدائی سٹیجز ہوتے. تو اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو وہ اسپینڈنگ کر رہے ہیں بلینز آف ڈالرز کی, دوسری چیز یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنلی ویل کنیکٹڈ ہو گئے ہیں بزنس سرکلز کے ساتھ, ٹریڈ اینڈ فائنینس کے ساتھ, اور تیسری چیز یہ ہے کہ چائنا کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ ایک طرح سے سٹک ہو گئی ہے ایک سطح پہ آ کے. ظاہر ہے چائنا ایک کلوز کمپیٹیٹر تھا اس حساب سے کہ جو دونوں ملکوں کی پاپولیشن اور ٹیکنالوجی اور لیبر فورس اور پروڈکشن کی قوت ہے, تو ظاہر ہے اس کا بھی فائدہ جو ہے وہ ہندوستان کو ہو رہا ہے. لیکن یہ کمپیریزن جو ہے نا یہ اب آپ لوگ چھوڑ دیں, چونکہ یہ کمپیریزن جو ہے از ویری اریٹیٹنگ. یہ جو ہے وہ ان دو کا بنتا نہیں ہے. یہ اگر مثلا ایک لبِ نیوز انڈیا انترراشٹریہ خبروں کا منچ.